معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حج درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی صرف امت محمدیہ ہی میں نہیں، حضرت آدم سے لے کر اب تک ہر امت میں ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا، ہر امت میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں بے زبان جانوروں کا رزق دیا ہے اس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر موقع پر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بلندی، اللہ کی برتری کا ہمیں ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ وہ اکبر، اللہ سارے جہانوں سے بڑا، سب سے بڑا۔ آپ دیکھیں یہاں کون سا جذبہ تھا یا ایسی کون سی طاقت تھی کہ انسان کی قربانی کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ رضائے الہی اسی میں ہے، رب کی مرضی اسی میں ہے، رب کا حکم یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوم الترویہ یعنی ذی-قعدہ کی 8ویں تاریخ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے رب سے دعائیں کر کے ایک لمبی دعا حضرت ابراہیم کی دعا تھی، رب کے حضور دعا کرتے تھے، اے حضور یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ اور جب اللہ نے وہ صالح بیٹا آپ کو عطا کیا، اور جب بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ کام کرنے کے لائق ہوا، تو اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اس بیٹے کو قربان کر دو۔ مسلسل یوم تربیہ کے بعد 2 اور راتیں بھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے. آپ نے اپنا وہ رب کا وہ فرمان اپنے لخت جگر کو سنایا. لخت جگر بھی باپ کے جانتا تھا کہ رب کی رضا جس میں ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، رب کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. رب نے یہ زندگی اپنی رضا کے لیے لیا ہے. اگر میری زندگی، میری قربانی رب کی رضا کے لیے ہو تو مقصد زندگی حاصل ہو جائے. مقصد زندگی یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے. ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ رب کی رضا یہ ہے کہ میں تجھے قربان کروں. بیٹے نے کیا رضا کرانا کیا جواب دیا ہے، اے میرے والد مکرم، اگر رب کی رضا یہی ہے تو یہی تو زندگی کا مقصد ہے کہ رب جس سے راضی ہو جائے وہ قدم کرنا چاہیے. بیٹا بھی تیار ہے. یہ فلسفہ ہے قربانی کا. رب کی رضا ہر چیز میں مطلوب ہونا چاہیے. یہ زندگی اس نے اپنی رضا کی خاطر کیا ہے. اگر اس زندگی کو رب کی رضا پر قربان کرنا پڑے تو یہ تو سب سے بڑی ہماری معراج، زندگی کا معراج ہے. مقصد زندگی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمین کو مقصد زندگی، مقصد قربانی، فلسفہ قربانی سمجھنے کی توفیق مرحمت. اور آپ ایسا نہ سوچیں کہ یہ قربانی صرف ہماری امت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ نے ہر امت پہ قربانی کا طریقہ بتایا ہے تاکہ اللہ نے جو رزق بے زبان جانوروں کا دیا ہے اس پر ذبح کرتے وقت ہم اللہ کا نام لیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کا نام ذکر کریں. حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حوا کو اس وقت جو ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا کرتا تھا ایک ساتھ. تو جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے دوسرے حمل سے جو پیدا ہونے والے کا نکاح ایک حمل والے کا دوسرے نکاح سے کیا جاتا تھا. حضرت قابیل اور حابیل دو بھائی تھے. قابیل کے ساتھ ان کی بہن اکریمہ کی پیدائش ہوئی اور حابیل کے ساتھ لیویدا کی پیدائش ہوئی. تو اس زمانے میں قانون یہ تھا کیونکہ اس پیدائش کا معیار حضرت حوا تھی اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو ایک حمل سے پیدا ہونے والا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی عورت سے اس کی شادی کی جاتی تھی. تو قابیل کا نکاح لیودا سے لگا اور حابیل کا اکریمہ سے. تو قابیل اس رشتے پر تیار نہیں ہوا چونکہ اکریمہ خوبصورت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح جو ہے ان سے ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں قابیل نے عرض کیا کہ میں اکریمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا رب کا یہ حکم نہیں ہے، رب کا یہ حکم ہے کہ ایک حمل والی دوسرے حمل والے سے شادی کرے. بالآخر قابل تیار نہیں ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تجویز رکھی؟ یہی تجویز رکھی کہ تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو، تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو. اللہ جس کی قربانی کو قبول کر لے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. دیکھیے قربانی آدم علیہ السلام کی امت میں بھی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہے. اور مقصد قربانی کیا ہے؟ اللہ جس کی قربانی قبول کر لے اس کے حق میں فیصلہ. قربانی کا قبول کر لینا مقصد قربانی ہے. اللہ ہماری قربانی کو قبول کر لے. ہم اس نیت سے کریں نہیں کہ دیکھو ہمارا جانور کتنا حسین و جمیل ہے، کتنا قیمتی ہے، کتنا تندرست ہے. نہیں، ہم یقیناً اللہ نے ہمیں نعمت نوازا ہے، ہم بہترین سے بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، نام و نمود کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول کر لے، ہمارے قربانی کو قبول کر لے. بالآخر دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. ایک نے بکری کی قربانی پیش کی، ایک بوری گندم کی قربانی پیش کی. اور اس زمانے میں ایسا تھا قربانی کی مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ آگ جس کی قربانی کو کھا لے وہ مقبول قربانی کرتے. آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو اس نے لے کر چلی گئی.
تو قابیل کو حسد پیدا ہوا کہ اللہ کے اس کی قربانی مقبول ہوئی اور اس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے تو اسے موقع ملا اور اس نے حابیل کے قتل کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ حسد میں حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پچھتانے لگا، اتنا بھی ذہن میں دماغ نہیں ہوا کہ قتل کرنے کے بعد کیا کرے۔ اپنی پیٹھ پر اس لاش کو برسوں لے کر گھومتا رہا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے دو کوے کو آپس میں لڑتے ہوئے مشاہدہ کرایا کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر اس مرے ہوئے کوے کو چھپانے کے لیے اس کوے نے اپنے چونچ سے جو ہے گڈھا کیا اور اس کو مٹی ڈال کے چھپا دیا۔ تب قابیل کو یہ علم ہوا کہ ہائے میں تو اس کوے کے قابل بھی نہیں ہوا کہ کوا تو کم سے کم مردے کو چھپانے کا ذہن رکھتا ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں، اور بہت شرمندہ ہوا، نادم ہوا، پچھتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ، یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے محبوب اپنی قوم کو جو ہے آدم علیہ السلام کے ان دو لڑکوں کا واقعہ سنائے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی، فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کو نہیں کی۔ کس کی قربانی قبول ہوئی؟ قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، چونکہ اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی دوسرے کی نہیں کی، تو جس کی قربانی مقبول نہیں ہوئی وہ حسد کرنے لگا۔ حسد اس مقام تک پہنچا کہ قتل کا ارادہ کرنے لگا، قابل قتل کا ارادہ کرنے لگا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے بڑا پیارا جواب دیا، اگر تم میرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں نہیں بڑھاؤں گا تمہارے قتل کے لیے اپنا ہاتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ تو اس حضرت آدم کے ان دو بیٹوں کی قربانی سے بھی ہمیں سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نام و نمود سے بچنے کی توفیق دے، اپنی قربانی کے موقع پر بھی خوف خدا پیدا کرنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قابیل نے کہا قال لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال، تو حابیل نے جواب دیا انما يتقبل اللہ من المتقین، تم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو مجھے کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی قربانیاں قبول کیا کرتا۔ پھر حابیل نے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہا اگر تم اپنا ہاتھ میرے قتل کے لیے بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ جو سارے عالم کا پالنہار ہے اس کا ڈر رکھتا ہوں، اس کا ڈر رکھتا ہوں، اس کا خوف رکھتا ہوں۔ اس سے سبق ہمیں ملا، جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی راستے سے بھٹکتا نہیں، گمراہ نہیں ہوتا ہے، اور وہی پرہیزگار ہوتا ہے اور اللہ اس کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمین کو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی توفیق دے کہ خوف خدا سے تقویٰ کا حصول ہوتا ہے، اور تقویٰ کا حصول جو ہے اعمال کی قبولیت کی دلیل ہے، اعمال کی قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمین کو خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے قربانی کے موقع پر اپنے دل میں بسائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس قربانی کو قبول کر لے، قبول کر لے۔ قربانی میں نے آپ سے کہا کہ ہر امت میں ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے والذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتی بقربان تاکلہ النار، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا
ان کے یہاں بھی قربانی رائج تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی قربانی رائج تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکل النار، کہ ہم جو ہے کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے. جسے کیونکہ اس زمانے میں قربانی کے مقبول ہونے کی علامت تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو کھا جاتی. تو قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی رائج تھا. بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جو بیت المقدس کی تعمیر کی، سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی نہیں، تو آپ نے اس کی تکمیل پر جو ہے قربانی پیش کی ہے. یہ روایت جو ہے مجموع الزوائد کی ہے کہ قرب القرابین وذبح الذبائح وجمع بنی اسرائیل، حضرت سلیمان علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی اور جانور ذبح کیے اور بنی اسرائیل کو جمع کیا. تو ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی رکھی. اور پھر آپ یہ دیکھیں ہمارے نبی خود، ہمارے نبی کو ایک دیہاتی نے، ایک عرابی نے مخاطب کیا، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا بلکہ تبسم فرمایا، مسکرائے. آپ کو ایک عرابی نے کیا خطاب کیا؟ یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے. آپ نے اس پر کچھ کلام نہیں کیا اور تبسم فرمایا، پسند کیا. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں جب آب زمزم کو تلاش کیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو جو ہے قربان کروں گا. تو نام میں جو ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پھر بالآخر جو ہے وہ 100 اونٹ پر ایسا فیصلہ ہوا کہ اس کے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ کی قربانی پیش کی جائے. اور دوسرے حضرت اسماعیل، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ہیں. تو دو ذبیحوں کے بیٹے خود ہمارے نبی ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی قربانیوں کا رواج تھا. دادا نے 100 اونٹ کی قربانی پیش کی تھی. بالآخر اللہ فرماتا ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر امت میں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے جو خوف خدا اور تقوی پرہیزگار بن کر رضا الہی کی خاطر قربانیاں پیش کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمین کو قربانیاں رب کی رضا کی خاطر پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس تعلق سے ہم سنیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم نے قربانیوں کے تعلق سے ہمارے لیے کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے. سب سے پہلے اس تعلق سے میں آپ کو ایک روایت سناؤں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لیاتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقو من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فتیبوا بها نفسا. یہ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے کتاب الاضاحی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم النحر قربانی کے دن آدمی کا کوئی بھی کام اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں ہے. خون بہانا قربانی کے دن بہت اللہ کو محبوب ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. قربانی بڑا پیارا عمل ہے. قربانی جو عبادت ہے اللہ کو بہت پسند ہے. قربانی یوم النحر قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو قربانی کے عمل کو سب سے پیارا جانتا ہے، سب سے محبوب جانتا ہے. اور زمین پر اس کے خون گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. اور وہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا.
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قربانی کا کام اور قربانی کے جانوروں کا احترام کرنا. کیا احترام کرنا؟ اسے کھلانا پلانا فرما کرنا موٹا کرنا تندرست کرنا. اللہ فرماتا ہے یہ دلوں کی پرہیزگاری کا معاملہ ہے, دلوں کے پرہیزگاری میں سے ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قال وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ کے نشانوں کی عزت کرے تعظیم کرے تو یہ دل کی پرہیزگاریوں میں سے ہے. اور شاعر اللہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کے تعلق سے حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ سے مراد قربانی کے جانوروں کی تعظیم ہے. اب جانوروں کی تعظیم کیا ہوگی کہ آپ اسے بھوکا نہ رکھیں, اسے پیاسا نہ رکھیں, اسے فرما کریں, کھلائے پلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمین کو اگر ہم مالک نصاب ہیں, ہم پر قربانی واجب ہے, تو خوش دلی کے ساتھ خوشی سے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کہ بہت پیارا عمل ہے, اتنا پیارا عمل ہے. انسان جو ہے نیکیاں کمانے کے لیے 100 رکعت نفلیں پڑھتا ہے, راتوں بھر تلاوت کرتا ہے, مگر آپ یقین جانیں قربانی ایسا پیارا عمل ہے کہ جانور کی کھال میں جو ایک بال ہے, اب گن نہیں سکتے کتنے بال ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے. یہ روایت حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, ان قربانیوں میں کیا ہے, یہ قربانیاں کیا ہے یا رسول اللہ, قربانیوں کے بارے میں ہمیں تعلیم فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قالوا صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اگر ہم قربانیاں پیش کریں تو کیا ہمیں اس میں ثواب ملے گا؟ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, کیا اگر ہم قربانیاں پیش کریں تو ہمیں اس میں ثواب ملے گا؟ قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ, ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی, ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی. قالوا صحابہ نے عرض کیا الصوف یا رسول اللہ, اون, جو جانوروں میں اون ہوتا ہے. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ, اون کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکیاں ملے گی. تو قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمارے باپ دادا حضرت جلیل القدر نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے, اور ہمارے نبی نے اس کو کیا, اور ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم کی کہ قربانی میں ہر بال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے, ثواب عطا فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جملہ مسلمین کو رب کی رضا کی خاطر قربانی پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بلکہ قربانی کا عمل آخرت میں جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے حجاب بن جائے گا, حجاب بن جائے گا, آپ کو جہنم میں جانے نہیں دے گا. یہ روایت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ, آپ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضحى طیبۃ بها نفسه محتسبا لأضحیتہ کانت له حجابا من النار. حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ثواب کی خاطر خوش دلی سے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی جہنم سے بچنے کے لیے حجاب بن جائے گی, حجاب بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خوش دلی سے رب کی رضا کے خاطر قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بلکہ ابھی ایک روایت سنا ہے کہ
قربانی کے دن اللہ کو سب سے پیارا عمل قربانی کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمین کو قربانی کا فریضہ اگر ہم پر واجب ہوتا ہے تو اسے خوش دلی کے ساتھ رب کی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، بلکہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قربانی کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ خون کا قطرہ گرتا نہیں زمین پر، اللہ بخشش کر دیتا ہے، گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے، نیکی کا ذخیرہ جمع کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے قربانی تمام ہر امت میں قربانی کو رکھا ہے۔ بہت پیارا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس عمل کو محبوب رکھتا ہے قربانی کے لیے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمین کو فریضہ قربانی رب کی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ روایت حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ تو قومی الی اضحتک فاشہدی فإن لک بكل قطرة تقطر من دمها ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور قربانی کا جانور لاؤ، کیونکہ قربانی کے جانور کا ہر قطرہ جو گرتا ہے تمہارے لیے قربانی میں، قربانی کے خون کا قطرہ گرتا ہے، اس کے عوض میں اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قالت، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ لنا خاصۃ اہل البیت او لنا وللمسلمین۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ خصوصیت، یہ بھلائی کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ بخشش فرما دیتا ہے، یہ صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے خیر ہے، یہ بھلائی اللہ کا انعام، اللہ کا فضل، یہ صرف ہمارے لیے ہے، ہم اہل بیت کے لیے ہے، یا ہم اہل بیت کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل لنا وللمسلمین، بلکہ یہ اللہ کا فضل، اللہ کا انعام ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے، کہ زمین پر خون کا قطرہ گرتا ہے اور اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو فریضہ قربانی حسن و خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، بلکہ جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے میزان میں، جہنم سے بچنے کے لیے حجاب بنے گا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور ہر بال کے بدلے ثواب عطا کرے گا، اور پھر جو ہے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جب ہمارے نامۂ اعمال تولے جائیں گے تو یہ قربانی کے جو اعضاء ہوں گے، اس کے گوشت، اس کے چمڑے، اس کے ہڈیاں، وہ جب اعمال میزان پر رکھے جائیں گے تو 70 گنا زیادہ ہو کر رکھے جائیں گے، 70 گنا بڑھ کر اس کا وزن ہوگا۔ یہ حدیث حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ، یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک، اما انا لک بأول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ لکل ذنب۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، اے فاطمہ اٹھو اٹھو اور قربانی کے جانور کھلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے اس میں اس کا قطرہ، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو یجاؤ بہا یوم القیامہ بلحومہا ودمائہا 70 ضعفاً حتی توضع فی میزانک، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گوشت کو، اس کے خون کو 70 گنا زیادہ کر کے میزان عمل، میزان حساب نامہ اعمال کی ترازو پر رکھے گا، 70 گنا بھاری ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے نبی کریم سے یہ عرض کیا، فقال ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ احاذہ لآل محمد خاصۃ فهو اہل لما خص بہ من خیر او لآل محمد والناس عامہ، یا رسول اللہ یہ خصوصیت آل محمد کے لیے ہے، اور آل محمد یقیناً وہ جماعت ہے کہ جو ہر بھلائی جن کے لیے خاص کیا جاتا ہے، یا یہ آل محمد کے لیے خصوصی طور پر ہے اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل ہی لآل محمد والناس عامہ، بلکہ یہ خصوصی طور پر آل محمد کے لیے ہے اور بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے، جملہ مسلمین کے لیے ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے گوشت کو، اس کے خون کو 70 گنا زیادہ کر کے میزان پر لائے گا، اور زمین پر اس کا قطرہ گرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس کے جملہ گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صدق دل سے رضا رب کی خاطر قربانی ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر ہم کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب سے بڑی سنت بھی ہوگی۔ ایک روایت ہے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن خطبہ میں فرمایا، ان اول ما نبدأ من یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا۔ آپ عید الاضحیٰ کے دن خطبہ میں اپنی ارشاد فرمایا کہ آج جو ہم سب سے پہلے کام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم عید کی نماز ادا کریں گے، پھر اپنے گھر واپس ہو کر ہم قربانی کریں گے، عید کی نماز پڑھیں گے اور قربانی کریں گے۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں فمن فعل، جس نے ایسا کر لیا گویا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، ہماری سنت کو پا لیا۔ آئیے ہم سب رب کے حضور دعا کریں کہ جب عید الاضحیٰ کا دن آئے، یوم النحر کا دن آئے، تو ہم سب مل کر عیدگاہ میں جمع ہو کر یکجہتی کے ساتھ دوگانہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں، واپس گھر آ کر رب کی رضا کے لیے اپنے نبی کی سنت کی خاطر، انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دو بوند ہی بہت ہے، اگر اثر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔